ہابی کے لیے کیٹ پالنا، میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے، کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے، یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے، مرغیاں پالیں گے انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے، تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کو کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا، حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور ہے، اس سے بچنا بہت ممکن ہے، تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے، تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے، تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے، تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظمیٰ صاحبہ ممبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہہ کے درجے میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں، میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کھا کے ماشاءاللہ مستنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگے مارتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے۔ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگے مارتا ہے۔ تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا، یعنی کاروبار کرنا۔ پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے۔ ایک ملحد نے یہ اعتراض کیا کہ اس کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، تو یہ
جب اتفاق سے کچھ چیزیں بنتی ہیں بھائی ایسا ہی ہو گئی نا تو اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی نا, وہ ایسا ہی ہو گئی. تو اگر کسی نے بنائی ہوتی تو ایک چیز بھی بیکار پیدا نہ کی. مثال دیے جو عقل داڑ ہے, بھائی ہم جب ایک داڑیں آخر میں نکلتی ہیں نا بالکل اینڈ میں, یہ جو عقل داڑ ہے یہ اس کا کوئی کام نہیں ہے, یہ چبانے میں کام نہیں آتی. تو اگر خدا ہے تو ایسی داڑ کیوں نکال رہا ہے جو ایویں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فرض کر لو یہ ایویں ہی ہے, فرض کر لو یہ کسی کام کی نہیں. اول تو یہ بات ہی غلط ہے, کسی کام کی نہیں. میری عقل داڑ نکلی تھی, درد ہوتا تھا, میں نے نکلوا دی, وہ کھڈا ہو گیا وہاں پہ اور درد بھی ایسے ہونا شروع ہوا, وہ ابھی پھر یہ کیا میڈیکل رپورٹیں پیش کروں میں, وہ بھی ڈاکٹر کی غلطی تھی, اس نے نکال دی. پھر ایک چائنا کا ڈاکٹر تھا, اس سے میں نے رابطہ کیا کیونکہ ڈاکٹر یہاں کا جو تھا نا وہ دوسری کی داڑھ نکال رہا تھا. اس ڈاکٹر نے اس کو صحیح, الحمدللہ چائنا والے نے صحیح کر دیا. اس نے کہا وہ داڑھ بھی نکلوا کے آپ نے غلطی کی. اور اس چائنا کا ڈینٹسٹ تھا, اس نے مجھے کہا کہ یہ عقل داڑھ اتنی اہم ہے, یہ بڑھاپے میں یہی رہ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, باقی ساری داڑھیں چھاٹ ہو جاتی ہیں, یہ بڑھاپے میں کام آتی ہے. اور اس نے کہا اگر یہ چبانے میں استعمال نہیں بھی ہو رہی تو یہ بڑھاپے میں جو بتیسی لگتی ہے نا اس کو سپورٹ کرتی ہے. یہ بتیسی کو ٹکانے کے لیے بھی تو کچھ چیز ہونی چاہیے نا. عمر شریف کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. اس کا ایک کلپ دیکھا تھا کہ ایک دولہا جو ہے نا اس کے سر پہ ٹنڈ ہوئی ہوئی ہے, تو کہہ رہے میرے صحرا باندھو, کہہ رہے کہ کیلوں سے ٹھوکوں یہاں پہ, تو لٹکانے کی کوئی جگہ تو سلپ ہوگا نا. اللہ اس کی مغفرت کرے, اس نے ہنسایا بہت ہے دنیا کو. تو لیکن میں یہ کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ آپ کامیڈین بنے, کچھ اور کام کریں, ٹھیک ہے. وہ تو بیچارہ آخری وقت بھی اس کا اچھا تھا, قبر آخرت کی باتیں تھی, داڑھی بھی رکھ لی, لیکن آپ کو کامیڈین بننے کی میں ترغیب بہرحال نہیں دیا. وہ الگ بات ہے, اب اس کی کلپ آ رہے ہیں تو مزہ بہت آتا ہے, شارٹ کے آدمی فریش ہو جاتا ہے. تو کہہ رہے مجھے دولہا نا ٹنڈ, بہت پہلے دیکھا تھا کلپ, دولہا کی ٹنڈ ہوئی ہوئی ہے, کہہ رہے میرے صحرا باندھو, کہہ رہے کہ کیلوں سے ٹھوکوں یہاں پہ. یہ بات کس پہ شروع کر رہے ہیں؟ داڑھ. ہاں, تو داڑھ جو آپ کے بڑھاپے میں ڈاکٹر بتیسی لگاتے ہیں اس کو ٹکانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا, کیلوں سے تھوڑی ٹھوکیں گے وہاں پہ. تو عقل داڑھ اس کو سپورٹ کرتی ہے. خیر یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میرا ٹاپک نہیں ہے. میں فرض کر رہا ہوں وہ بالکل کیا ہے, فضول ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس انسان کی باڈی میں کچھ فضول قسم کی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں, اگر کسی نے بنایا ہوتا تو ایک بھی فضول چیز پیدا نہ کرتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے یہ ثابت کرتے ہو کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں, تو جب یہ بغیر خدا کے انسان بنا ہے اگر, تو یہ دانت منہ کے اندر ہی کیوں ہیں بھائی؟ یہ ہڈیاں جو نکل رہی ہیں اتنی مضبوط, یہ ہاتھوں میں کیوں نہیں نکل رہی؟ اور اس کے بیچ میں زبان کیوں ہے؟ اور ایسی زبان ہے کہ بالکل دانتوں کے سائز سے بڑی زبان ہے, لیکن دانتوں کے نیچے آتی نہیں ہے. میں کتنی سپیڈ سے بول رہا ہوں نا, ایسا لنگس کے اندر اور حلق میں اللہ نے زبان کو فٹ کیا ہے کہ کتنی سپیڈ سے آدمی گھما رہا ہے, دانت ٹچ بھی ہو رہے ہیں آپس میں, لیکن زبان کبھی کبھار ہوتا ہے غلطی سے نیچے آ جاتی ہے, لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی. یہ زبان پھر یہاں کیوں لگی ہوئی ہے؟ خود سے بنی ہوتی تو زبان گھٹنے سے نکل رہی ہوتی, آنکھ ایک اتفاق سے ادھر ہوتی, بعض لوگوں کی آنکھ ہاتھ میں ہوتی, وہ پائپ کے ساتھ ٹچ کر کے گھوم رہے ہوتے. آنکھیں کھوپڑی میں کیوں لگی ہیں؟ دونوں آنکھوں کو دیکھو, 2 کیمرے ایڈجسٹ کرنا, ایسی سیٹنگ کے ذرا سی آنکھوں کی پتلیوں کا جو فاصلہ ہے یہ 0.001% بھی اس میں یعنی ملی میٹر اگر فرق پڑ جائے نا تو بھینگا ہو جاتا ہے انسان. ان کی ایڈجسٹمنٹ ایسا ورنیل کیلیپر استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے, بہت زیادہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے عام اسکیل استعمال نہیں ہوتے. ہم کو 9th کلاس میں پڑھے ورنیل کیلیپر کہ بہت زیادہ یعنی بالکل اس کے سیم ہو, تو اتنا سیم فاصلہ کہ آپ جب یوں دیکھ رہے ہیں تو وہ دونوں پتلیاں کا فاصلہ, ورنہ ہونا یہ چاہیے میں جب ادھر دیکھوں تو ایک آنکھ پہلے چلے گئی, دوسری تھوڑی بعد آ رہی ہے. پہلے وسیم بھائی 4 نظر آئے, جب ادھر کو آئے تو 2 ہو گئے, پھر 1 ہو گئے, آخر میں پتا ایک آدمی آیا مجھ سے ملنے. سارا دن یہی چلتا رہتا ہے. میں ادھر دیکھ رہا ہوں, دونوں پتلیاں اسی فاصلے کے ساتھ ادھر جا رہی ہیں, پھر دونوں. او بھائی ایسی ایڈجسٹمنٹ یار یہ خود بخود کیسے ہو گئی؟ ناممکن ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. اللہ کہہ رہے کیا میں نے تیرے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ دیکھتا نہیں ہے ان کو. ولسانا تیری زبان نہیں بنائی, وشفتین تیرے ہونٹ نہیں بنائے. ہونٹ انسان میں کیسی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں, ناک, آئی بروز, یہ آئی بروز خوبصورتی بھی پیدا کر رہی ہیں, پلکیں خوبصورتی بھی پیدا کر رہی ہیں, لیکن بہت سارے کام بھی کر رہی ہیں. یہ آنکھوں میں یہ جو بلیک پلکیں ہیں آنکھوں میں روشنی کو گھسنے سے بچاتے. آپ نے دیکھا ہو جن کی پلکیں سفید ہو جاتی ہیں اکثر وہ بار بار نا آنکھیں جھپکتے رہتے ہیں, وہ
یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے روشنی کو, کالا کلر جذب کر لیتا ہے نا روشنی کو, تو یہ جذب کر رہی ہے روشنی کو. اگر یہ سفید ہو جائے نا تو آپ بار بار آنکھوں کو آپ یعنی جیسے دھوپ میں آپ کے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہوتا ہے, ایسے ہی آپ کے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہو جائے. ایک ایک چیز میں ایڈجسٹمنٹ ہے, ایک ایک چیز میں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو ایک آنت ہوتی ہے نا, اپینڈکس کی آنت جو درد ہو جاتا ہے, یہ اہم ہی ہے. وہ بھائی اگر یہ اس کی دلیل ہے کہ کسی نے نہیں بنایا تو سینکڑوں آنتوں کا ایک فنکشن نظر آ رہا ہے, اور وہ میدے کے اندر فٹ ہوئی ہوئی ہے. پہلے چھوٹی آنت ہے, پھر بڑی آنت ہے, پورا ایک سیٹ اپ ہے. اور جیسے ہی میں تو ہمارے کوئی رشتے دار بیمار ہو گئے تھے نا, ان کے یہ جو ہوتا ہے نا لبلبا, اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, تو مجھے پھر ڈاکٹر نے پورا ڈائیگرام بنا کے دکھایا جو علاج چل رہا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان کو ہوا کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہوا ہے پیشنٹ. کیا خاندانی نظام ہے یار, جب بھی کوئی تیل والی چیز ہم کھاتے ہیں کیسے پتا اسی وقت تیزاب کا قطرہ پھینکتا ہے. پتے کو پتا چل گیا مفتی صاحب طارق مسعود کے پتے کو, آج مفتی صاحب نے پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے پھوڑے ہیں. میرے گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا کتنے پراٹھے پھوڑ رہا ہوں, کہاں پھوڑ رہا ہوں بیٹھ. ISI کو نہیں پتا ہوتا, خفیہ ایجنسیوں کو نہیں پتا, موساد کو نہیں پتا, را کو نہیں پتا, پتے کو پتا ہے یار. پتے کو پتا ہے 2 پراٹھے کھائیں آج 1 قطرے سے کام نہیں چلے گا. 2 تیزاب کے 2 قطرے پھینکو ورنہ یہ پراٹھا مار دے گا مفتی صاحب. وہ اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, وہ تیزاب اتنا زہریلا تیزاب ہے کہ آپ وہ کھا کے دیکھو تو ویسے ہی مر جاؤ آپ. وہ ڈائریکٹ جا کے پراٹھے پہ ہی لگے گا جا کے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں جب تیل والی چیزیں کھاتے ہیں تیزاب نکلتا ہے ورنہ نہیں نکلتا. ایسا سیٹنگ, یہ پتا خدا کی قسم خود بخود یہ پتا بنا کیوں, اسی جگہ پہ ایڈجسٹ کیوں ہوا جہاں جا کے ڈائریکٹ پراٹھے پہ لگ رہا ہے, اور اس کو پراٹھے پہ ہی جا کے کیوں لگ رہا ہے, دال چاول پہ کیوں نہیں نکل رہا. یہ اس کو پتا ہے دال چاول پہ نکلا تو گلا دے گا. پراٹھے کو گلانے کے لیے پتا چاہیے, تو کہتے ہیں نا جگر چاہیے, جگر نہیں چاہیے پتا چاہیے. پراٹھا کھانے کے لیے جگر چاہیے. ہر آدمی کا کام پراٹھے کھانا, ڈبل روٹی اور پاپوں پہ ہماری نئی جنریشن آ گئی. پراٹھے کے لیے کیا چاہیے, جگر. تو لیکن پراٹھے کو ہضم کرنے کے لیے جگر نہیں, پتا چاہیے. آئی بات سمجھ, پتا چاہیے. تو خیر, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ دانت منہ میں کیوں لگے ہوئے ہیں وہی یہ ناک یہاں کیوں لگی ہوئی ہے. ہم کھاتے ہیں تو اللہ نے وہی ناک کا انتظام کیا ہوا ہے, فوراً اسمیل بتا دیتی ہے کہ یہ کھانے کی چیز, ورنہ پہلے سونگنے کا ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا, وہاں سے سونگوا کے لاتے کہ بدبو تو نہیں آ رہی اس میں. پھر ٹیمپریچر چیک کرنے کا ڈپارٹمنٹ الگ. ہمارا ہاتھ بتا دیتا ہے کتنا گرم ہے, یہ زبان پہ رکھنے کا ہے کہ ہاتھ بتاتا ہے, ورنہ پہلے ہاتھ وہ الگ الگ چیزیں مشینیں پیدا ہوتی ہیں, ہر چیز ایسی ہے. اور پھر یہ بھی نہیں, جو آلات کھانے کے لیے چاہیے نا وہ ترتیب سے لگے ہوئے ہیں. ہم ہاتھوں سے پراٹھا توڑتے ہیں, روٹی توڑتے ہیں, تو یہ تو ہماری مجبوری ہے نا. تو اللہ نے کہا یہی ہاتھ تمہیں بتائیں گے کہ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے. اس کے لیے الگ کوئی یعنی کہ گھٹنے میں اللہ نے کوئی الگ سے مشین فٹ کی بھی ہو کہ ہاتھ سے پراٹھا اٹھار کے پہلے وہاں لے کے جاؤ دیکھو کیا ٹیمپریچر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, توڑنا تو ہاتھ سے ہی ہے. تو اللہ نے کہا تمہاری انگلیوں کے پورے ہی بتائیں گے. آئی بات سمجھ. کھانا زبان سے, اب زبان کیا کرتی ہے, وہ جو لعاب نکلتا ہے نا نشاستہ, اب میڈیکل سائنس کی زبان تو میں نہیں جانتا, ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں, ڈاکٹر نہ بھی بتائیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے یہ چیز. یہ تو آج لوگوں نے ایک چیز بنا لی, ڈاکٹروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بھائی یہ تو پاگل سے ایک صاحب کہنے لگے پانی کس وقت پینا چاہیے, ڈاکٹروں نے کہا. میں نے کہا ڈاکٹروں سے پوچھیے, یہ آپ کی جسم خود بتا دے گا پانی کس وقت. ہر چیز ڈاکٹروں سے پوچھ, شادی کب کرنی ہے ڈاکٹر سے پوچھتے ہو, اب ہے تمہاری باڈی بتاتی ہے کہ کب کرنی ہے. یہ تو ابا سے پوچھنے کی چیز نہیں ہے, ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں. ابا سے پوچھ رہے ہیں ابا میں شادی کر لوں. بھائی ابا اگر ابا ہوگا بولے گا بیٹا تجھے پتا ہے تجھے کتنی ضرورت ہے, تو ابا کو روکنے کا بھی اس لیے حق نہیں ہے شادی سے. تو اب دیکھو کہ ہم زبان جو ہے وہی کیا اسی نے نکالنا ہے نا, کہ وہ لعاب جو نکلے گا جو ہضم کرے گا, لعاب شامل ہوتا رہتا ہے نا یہاں سے, تو وہی زبان آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ کڑوا ہے میٹھا ہے, تاکہ اس چبانے کے پروسیس کے دوران کھانے کے مزے بھی آپ ساتھ ساتھ لیتے رہیں. یعنی دانت چبا بھی رہے ہیں, یہ ضروری ہے چبانا. زبان تھوک نکال کے اس کھانے کو ہضم کرنے کا ذریعہ بھی بن رہی, یہ بھی ضروری تھا. اب یہ نہیں ہے کہ لذت کا ڈپارٹمنٹ الگ ہو, پراٹھا مزے کا کتنا ہے, بریانی مزے کی کتنی ہے, وہ الگ پارٹ ہو جو وہاں رکھو پراٹھے کو تھوڑی دیر مزہ آ رہا ہے, واہ واہ کیا مزے کا پراٹھا ہے, اب کھا لو. کیا خیال ہے بھائی, بریانی کتنی خوشبودار ہے, بریانی کی خوشبو بتانے کے لیے یہاں پیچھے سے ایک چیز نکلی ہوئی ہے نل کی, تو پہلے بریانی کو وہاں لاؤ خوشبو, واہ یار بڑی مزے کی بریانی, ہاں بھائی خوشبو پاس ہو گئی, بہت مزہ آ رہا ہے, اب نکالو بریانی کو الگ سے, اب چبا کے
نہ 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 نہ، جیسے یہاں لے کے جاؤ گے ناک بتائے گی واہ 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 بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے بھائی، 15 مسالوں سے تیار کردہ، قیمت صرف 5 روپے۔ وہ دیکھ لے کے گھومتا تھا یہاں 15 مسالوں سے۔ یہ 2006 کی بات ہے، نیو کراچی میں رہتا تھا تو روزانہ گھومتا تھا ریڑی پہ نا، 15 مسالوں سے، میں لیتا ہی نہیں تھا کہ 5 روپے کی کیا ہوگا یار، بار بار نا 15 مسالوں نہیں سوری 16 مسالوں سے تیار کردہ، قیمت صرف 5 روپے۔ میں نے کہا یار روز گزرتا ہے، ایک دن ٹرائی کرو نا، تو صرف 16 مسالے ہی تھے اس میں، کہیں کہیں 2-4 چاول مجھے اس میں نظر آ رہا، وہ 16 مسالے ہی تھے، جھوٹ نہیں تھا۔ تو اب سونگنے کا ڈپارٹمنٹ یہاں ہوتا، ہم یہاں سے سونگھا کے لے کے جا، اللہ نے ناک یہاں لگا دی، اسی سے خوبصورتی بھی ہے جسم کی، آپ کے فیس کی خوبصورتی ہے، اس ایک پارٹ سے درجنوں کام لیے جا رہے ہیں، تو وہ کام ایک ہی، آپ کی ناک سونگنے کا کام بھی دے رہی ہے، آپ کی چہرے میں بیوٹی کا کام بھی دے رہی ہے، آپ کی آنکھیں خوبصورتی کا کام بھی دے، آنکھوں پہ تو کتنی شاعری ہوتی ہے، شاعروں کے ساری محبوبہ کی شاعری آنکھوں سے شروع ہو کے آنکھوں پہ ختم، حالانکہ آنکھ سیٹنگ کے لیے پیدا نہیں کی ہے، عاشقوں کو پھنسانے کے لیے پیدا نہیں کی ہے، دیکھنے کے لیے پیدا کی ہے، لیکن ہمارا رب یہ آنکھیں ہمارے ہاتھ میں بھی لگا سکتا تھا، ہم یوں کر کے دیکھتے، خدا نے کہا نا 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 نا، اس سے تمہیں رشتوں میں مشکلات کا سبب بن سکتی ہے، آنکھیں تمہاری کھوپڑی میں فٹ کروں گا، یہ آنکھیں دیکھنے کا کام بھی دیں گی اور لوگوں کو لٹو کرنے کا کام بھی دیں گی، یہ لٹو بھی کرائیں گے، اسی پہ لوگ عاشق ہوں گے محبوباؤں کی، اسی بھی اتنی آنکھوں میں اللہ نے بیوٹی رکھی ہے۔ ہمارے فرماتے تھے کہ اگر بھینس کو نقاب اڑا دو نا، صرف آنکھیں کھول دو، لوگ اس کو نمبر دینا شروع کر دیں گے موبائل میں۔ اگر بھینس کو آپ چھپا دیں نقاب پہنا دیں، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوں اور باقی سب اندھیرے میں نا، تو کتنی خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں نا بھینس کی، وہ کہیں گے یار کیا پلکیں ہیں اور سیٹنگ، ایسا اللہ نے آنکھوں میں حسن دیا۔ وہ آنکھیں اللہ نے کہاں کر دی؟ کھوپڑی میں فٹ کر دی، وہ دیکھنے کا کام بھی دے رہی ہیں، زینت کا کام بھی۔ تو یہ فٹنگ بننا کتنا عجیب ہے بھائی، یہ آنکھ بن نہیں سکتی، اگر یہ انگلیوں میں بھی لگی ہوتی نا پھر بھی نہیں خود بخود بن سکتی تھی، اس کا بننا، پھر 2 آنکھوں کا بننا، 2 کا ایڈجسٹ ہونا، پھر ایسی جگہ پہ فٹ ہونا کہ دیکھنے کا کام بھی دے اور حفاظت بھی اس کی ہو سکے اور خوبصورتی بھی پیدا کرے آپ کی باڈی میں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت بنایا ہے، خوبصورتی کا کام بھی، پھر آئی بروز، پھر اس کے اوپر پلکوں کا سجانا۔ اگر اس میں آپ کو ایک داڑھ سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ بولو بھائی ہو سکتا ہے سائنسدان ابھی تک یہاں تک پہنچے ہوئے نہ ہو، لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہے کچھ معلوم نہیں ہے، تو ایک داڑھ کی بیس پہ، ایک اپینڈکس کی ایک آنت جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں بنی ہے، اس کی بیس پر اگر ہم خدا کا انکار کریں گے تو پھر اس سے بڑے اعتراضات ہم پر کھڑے ہو جائیں گے کہ پھر یہ کمبخت تیری یہ تو سمجھ میں آ نہیں رہا کہ یہ عقل داڑھ کیوں نکلی ہے، یہ اپینڈکس کی نس کہاں سے آ گئی، یہ تیری سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ داڑھیں خود بخود بن کے کھوپڑی کے اندر، منہ کے اندر فٹ ہو گئی اور اس کے پیچھے زبان فٹ ہو گئی اور اس کی آنکھیں فٹ ہو گئی اور اتنا مغز اس کے اندر اتنی لائنیں ہیں۔ یار آپ نے پنکھے والوں کو دیکھا ہے نا، وائرنگ کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، پنکھے کی وائرنگ دیکھو نا، باریک باریک تاروں کو لپیٹ رہا ہوتا ہے نا بیٹھ کے، کبھی خود ہی لپٹی ہیں پنکھے کی تاریں؟ پنکھے کی تاروں کا کی لپٹنا اتنا عجیب نہیں ہے جتنا ہمارے مغز میں جو لائنیں بچھی ہوئی ہیں، یہ پوری لائنیں جن میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، بلڈ چلتا ہے، اتنی سی لائن ذرا سی بلاک ہو جائے، دیکھو جو باریک پائپ ہوتا ہے اس کے بلاکیج کا امکان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنے آپ کو کوئی بہت باریک پائپ لے کر آیا، بولو بھائی یہ تو تھوڑی ایک دفعہ پانی گزاروں گا کائی جم جائے گی، فوراً یہ بند ہو جائے گا۔ خدا نے اتنی باریک لائنیں، پائپ لائنیں بچھائی ہیں، کہتے ہیں یہاں سے لے کے جاؤ چاند سے گھما کے زمین پہ لے آؤ ان کو، اتنی بڑی ہے، اور ان لائنوں کو فٹ کر کے ایسا فٹ کیا کہ ایک لائن دوسری لائن میں گھس بھی نہیں رہی ہے، اور فٹ کر کے ہماری کھوپڑی میں فٹ کر دیا اور اس کے اوپر ایک مضبوط خول چڑھا دیا۔ اگر یہ کائنات خود سے بنی ہوتی، کھوپڑی اتنی مضبوط نہ ہوتی۔ اب دیکھو عمر شریف اس کی کھوپڑی میں کیلے ٹھوکنے کے لیے تیار ہو گیا، پتا ہے بھائی کھوپڑی کیا ہے؟ مضبوط چیز ہے نا، دماغ پہ کتنی چوٹیں لگتی ہیں، گیند آ کے لگ گئی، پتھر آ کے لگا، لیکن مغز تک نہیں پہنچتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک ہیلمٹ ہے جو اللہ نے آٹومیٹک ہیلمٹ ہماری بنا دی ہے۔ اب ہم دوسرا جو ہیلمٹ پہنتے ہیں نا، وہ اس ہیلمٹ کو بچانے کے لیے پہنتے ہیں، وہ اس ہیلمٹ کو بچانے کی، اور گنجے کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس کا ویسے ہی ہیلمٹ نظر آ رہا ہے، معذرت کر بھائی کوئی بغیر بالوں کے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ یہ جو کائنات ہے یہ خود بخود نہیں بنی ہے، کسی نے بنایا ہے اس کو، اتنا بڑا سمندر، اتنی بڑی خشکی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ،
بڑے بڑے پہاڑ اس نے زمین میں گاڑ دیے. کیسی مخلوق پیدا کی ہے. آپ مخلوق کی قسمیں دیکھو, قسمیں ختم نہیں, صرف سمندر کی مچھلیوں کی قسمیں دیکھو آپ. واللہ خلق کل دابۃ من ماء, ہر طرح سے پانی سے اس نے حیات کو پیدا کیا. ہر جاندار کی زندگی میں دخل کس کا ہے؟ پانی کا. وجعلنا من الماء کل شیء حی, پانی سے ہر زندہ چیز کو بنا دیا اس نے. پانی پہ تصویر بنانا ممکن ہے بھائی؟ وہ اللہ ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے پر تصویر بناتا ہے انسان کی. آنکھ بناتا ہے, ناک بناتا ہے, کان بناتا ہے, دل بناتا ہے, دماغ بناتا ہے, جگر بناتا ہے. کیسے عجیب طریقے سے آہستہ آہستہ چیزیں بننا شروع. ایک ایک پرزہ اتنا ٹیکنیکل ہے. دیکھو ایک کمپنی گاڑی بناتی ہے, اس گاڑی میں ٹائر بھی ہوتے ہیں. ایک عام آدمی کہتا ہے یار یہ ٹائر میں اپنے ہاتھ سے نہیں بنا سکتا. اس میں اسٹیئرنگ بھی ہوتا ہے, اس میں کلچ بھی ہوتا ہے, اس میں سیٹیں بھی ہوتی ہیں. ایک ایک پرزہ عجیب, اور ان پرزوں کو جوڑ کر کمپنی کیا بناتی ہے؟ گاڑی بناتی ہے. لیکن اتنی بڑی بڑی کمپنیاں الگ سے نہ کوئی آنکھ بنا سکی آج تک, نہ الگ سے ناک بنا سکی, نہ کان بنا سکی ہیں. جاپان کی کوئی کمپنی جو بڑی بہترین گاڑیاں بناتی ہو, آپ اس کے پاس جاؤ, بولو آرڈر پہ ایک آنکھ بنا دو, ہمیں بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو ہمارے بس میں, بنا دیں گے تو پتھر کی اس جیسی شکل. ہم کہ دیکھنے والی آنکھ بناؤ. کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے لیے ممکن, ایسی آنکھ جس میں روح ہو, زندگی ہو, حیات ہو, کوئی بنا سکتا ہے کیا؟ اور اللہ ماں کے پیٹ میں یہ چیزیں بناتا ہے پانی کے ایک قطرے سے, روٹی سے بناتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں. کیسے دیکھو, ماں کو حمل ٹھہرتا ہے. ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی آنکھیں بنتی ہیں؟ ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی زبان بنتی ہے؟ ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی سر بنتا ہے, دماغ بنتا ہے, گردے بنتے ہیں, کلیجی بنتی ہے, پھیپھڑے بنتے ہیں, گھٹنے بنتے ہیں, انگلیاں بنتی ہیں. روٹی کھا رہی ہے. منوڑا میں کچھ اور تو نہیں کھاتی نا مائیں. روٹی کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی, مچھلی کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی, اور آم کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی, کھجور کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی. آنکھ بھی بنے گی, ناک بھی بنے گی, دل بھی بنے گا, دماغ. یہ ہم اور آپ کو اللہ ماں کے فی ظلمات ثلاث, قرآن کہہ رہا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم, تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں بناتا ہے 3 اندھیروں کے اندر. کوئی اندر انجینئر نہیں بیٹھا, کوئی میکینک نہیں بیٹھا, کوئی مزدور نہیں بیٹھا جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر رہا ہو بیٹھ کے, نہ آپ کی آنکھ ٹھوک رہا ہو وہاں بیٹھ کے, دانت جوڑ رہا ہو آپ کے وہاں بیٹھ کے, ناک پہ جو نا پلاسٹک لگا رہا ہو, ایلفی لگا کے ناک فکس کر رہا ہو. ہمارا رب 7ویں آسمان پہ, اور 3 اندھیروں میں, ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے, ایسا اندھیرا کہ ہاتھ سجائی نہ دے, کوئی اندر جا کے دیکھنا چاہے دیکھ نہ سکے. ان 3 اندھیروں میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے بھائی. ایک تعمیر ہو رہی ہے, کس کی؟ انسان کی. خدا کی قسم, بڑے بڑے بلڈر حبیب بینک کی بلڈنگ سے 20 گنا جیسی اونچی بلڈنگ بنا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سی مکھی, قرآن کہہ رہے نہیں بنا سکتے. سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے. انسان تو بہت دور کی بات ہے. ایسے کمالات جس خدا کے ہوں, اس خدا کو بھول جانا, اس خدا سے محبت نہ کرنا, اس کی نافرمانی کرنا, دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ آپ ٹکر لو علاقے کے دادا سے, محلے کے دادا سے ٹکر لے لو, بچ جاؤ گے آپ. دیکھو بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں نا, لوگ ان سے ٹکر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اس سے بھی بڑا ایک بدماش ہوتا ہے. آپ نے منوڑا کے بدماش سے ٹکر لے لی, وہ بدماش بولے گا تو نے مجھ سے ٹکر لی, آپ اس کو کسی دوسرے بڑے بدماش کا حوالہ دے دو گے. ایسا ہی ہوگا نا, آپ بولے گا میں لیاری کے بدماش کا آدمی ہوں. تو بڑے سے بڑے بدماش سے آپ ٹکر لے سکتے, اس لیے کہ جس سے آپ ٹکر لوگے اس سے بھی بڑا بدماش دنیا میں موجود ہوگا. کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو کہ میں سب سے بڑا بدماش ہوں. سب سے بڑا تو امریکہ بدماش ہے, اس نے افغانستان سے ٹکر لے لی ہے بھائی. تو ہر جگہ ہر بدماش کے اوپر بھی ایک بدماش بیٹھا ہوا ہے. لیکن اللہ سے ٹکر لے کے آدمی کہاں جائے گا بھائی؟ وہ تو بنا رہا ہے ہم کو, وہ تو کھلا رہا ہے ہم کو. اللہ سے کیسے ٹکر لیتا ہے انسان؟ آپ کہہ سکتے ہو ہم نے تو اللہ کو کبھی چیلنج نہیں کیا, آپ کہہ سکتے ہو ہم تو اللہ سے ٹکر نہیں لیتے. ایسے کمالات ہیں اللہ کے. اللہ تعالیٰ اپنے کمالات بھی بیان کرتا ہے, اپنی طاقت بھی بیان کرتا ہے, اپنے احسانات بھی بیان کرتا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک ہے صاحب کمال, عجیب عجیب چیزیں بنا رہا ہے جو انسانی عقل سمجھنے سے قاصر. ایک ہے ایسی بڑی بڑی چیزیں بنا رہا ہے, یہ سمندر تو کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات, یہ زمین تو ایک چھوٹے سے ذرے کا ذرہ ہے. اتنی بڑی بڑی کہکشائیں, اتنے بڑے بڑے ستارے, سیارے,
زمین جیسے 13 لاکھ زمینیں بنے تو ایک سورج بنتا ہے، اتنا بڑا سورج، اور کیسے آگ کا گولا ہے نا، جل رہا ہے، کتنے بڑے بڑے شعلے پھینک رہا ہے، لاکھوں سال ہو گئے سورج کے اندر ایندھن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، ایسے جل رہا ہے۔ تو اتنا طاقتور اور اتنا اپنے بندوں، کمالات کیسے ہیں اس کے؟ چوزے انڈے کو دیکھ لو آپ، جب مرغی انڈا دیتی ہے اس کو توڑ کے دیکھو، کہیں چونچ نظر آتی ہے آپ کو اس کے اندر؟ میرا خیال ہے منوڑا میں آتی ہوگی، آپ لوگ ہیں بھائی، کہیں چونچ نظر آئی؟ کہیں اس کے اندر پر نظر آتے ہیں؟ ایک زردی ہے ایک سفیدی ہے، پکا کے کھا جاؤ۔ مرغی میں کوئی عقل ہے؟ لیکن مرغی انڈا دیتے 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 اس کو کون سکھاتا ہے کہ ابھی تو ان انڈوں پہ جا کے بیٹھ جا؟ ہمیں مسجد میں اعتکاف میں 10 دن بٹھانے کے لیے پورے سال امام صاحب تقریریں کرتے ہیں، تب جا کے ہم بیٹھتے ہیں، پھر بھی سب لوگ نہیں بیٹھتے، تھوڑے سے بیٹھتے ہیں، زیادہ تر باہر رہتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ 10 دن کے لیے ہم کو ایک جگہ، پھر ایک جگہ بھی نہیں بیٹھتے، مسجد میں بھی بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی وہاں بیٹھ گیا، کبھی ادھر جا کے ادھر بیٹھ گیا، کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی وضو خانے، کبھی بیت الخلاء بیٹھ گیا، تو اب نکل ہی نہیں رہا وہاں سے، اب تو پولیس بلوانی پڑے گی، بھائی باہر آ تو یار، اور بھی لوگ گھسیں گے اندر۔ جو نہیں بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے گا۔ مسجد کی صف میں نماز کے انتظار میں 5 منٹ بیٹھنا مشکل اس کے لیے۔ یہ وہ انسان ہے جو بڑا ذہین ہے، جس کو پتا ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کا فائدہ ہے۔ مرغی میں کیا عقل ہوتی ہے؟ بولو، جانور ہے، اسے کیا پتا؟ لیکن اللہ نے اس کو کیسا سکھایا ہے، کیسا سکھایا ہے۔ انڈے دے گی، دے کے توڑے دنوں کے بعد جا کے اس کو کڑک ہونا شروع، اس کو خیال آتا ہے بھائی میرے انڈے کہاں ہیں، بھائی بیٹھنا ہے میں نے۔ کون سکھا رہا ہے اس کو؟ کیا اس کی ماں نے سکھایا؟ یہ اس کی ماں تو چھوڑ چھاڑ کے پتہ نہیں کب سے گئی بھی ہے، اس نے اپنی ماں کو تو دیکھا ہی نہیں انڈوں پہ بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ جب وہ تھا اس وقت تو اس میں جان نہیں تھی، حیات نہیں تھی۔ کیسے آگے بیٹھتی ہے تھوڑے دنوں کے بعد، پھر کیسے 21 دن تمیز سے آگے بیٹھتی ہے، اپنا کھانا قربان، اپنا پینا قربان، حالانکہ اس نے کسی مرغی کو پہلے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ کتنے بڑے بڑے دلائل ہیں اللہ کے ہونے کے، اللہ کی قدرت کے۔ اتنی چھوٹا سا دماغ ہے مرغی کا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا، بھینس کے مغز پکا کے کھا لیا، ہوتا ہے نا، بکرے کا مغز بھی لوگ پکا کے کھاتے ہیں۔ کبھی سنا مرغی کے مغز بک رہا ہے مارکیٹ میں؟ کبھی سنا آپ نے؟ کیوں نہیں؟ اتنا چھوٹا سا مغز ہے، کسائی کہے گا اس کا مغز نکالنے میں میرا اپنا مغز ختم ہو جائے گا۔ اتنا چھوٹا سا مغز، 2 ٹپکے ہوں گے، وہ کون کھائے گا یار؟ اس کس کو کھلاؤ؟ وہ نکالنے میں گھنٹہ لگے گا اور نکلے گا کیا؟ اتنا سا مغز۔ وہ کہہ رہا ہے پوری سری ابال کے پی جا بھائی تو، اسی میں مغز آ جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اتنا سا مغز اس کا، اتنی سی کھوپڑی، 2-4 تاریں ہوں گی اس کے اندر۔ دماغ کیسا ہے اس کا، کیسے پاؤں مارتی ہے، دانا چگتی ہے، پھر انڈوں پہ جا کے آرام سے بیٹھ جاتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے مرغی اگر ایک ہی زاویے سے انڈوں پہ بیٹھی رہے گی تو چوزا اس سے نہیں نکلے۔ مرغی ان انڈوں کو گھماتی ہے، جیسے ہم تکا پکاتے ہیں نا، تکا پکاتے ہیں تو رکھ کے چلے تھوڑی جاتے ہیں، تھوڑا سا یہاں سے، اب تھوڑا ادھر ٹن مارا اس کو، ادھر بھی پکا بھائی تو ادھر سے جل نہ جائے کہیں، پھر تھوڑا ادھر۔ مرغی بھی کیا کرتی ہے؟ روزانہ اس کو انڈوں کو گھماتی، ادھر سے تو میں نے ہیٹ دے دی ہے اس کو، اب تھوڑا سا یہاں سے۔ اس کو کس نے بتایا کہ اس کے اندر سے تیرے بچے پیدا ہوں گے؟ کیا یہ خود بخود اس میں اتنی عقل آ گئی ہے؟ تو یہ بھی تو کوئی ذات ہے، آپ کو یہ تو بتا دیا میرا باپ ہے اس لیے کہ یہ گھر میں راشن لے کر آتا ہے، یہ گھر گیس بجلی کا بل دیتا ہے، اس سے باپ سمجھ میں آ گیا۔ مرغی جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے اور ان کو سیتی ہے، اس سے خدا سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خدا کون ہے، اس کے کیا کمالات ہیں، تو ایسے ان کو گھماتی رہے گی آہستہ آہستہ۔ 21 دن تک کیسی قربانیاں دیتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، وزن اس کا گر جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے میں اگر اسی طرح کھانا کھاتی پیتی رہوں گی تو انڈوں سے چوزے بولو نہیں نکلیں۔ اور پھر آخر ایک ایک کر کے چوزا نکلنا، اللہ کی قدرت، نہ اس میں آنکھ تھی، نہ ناک تھا، نہ زردی تھی، بس اسی زردی سے کیا کیا بننا شروع ہو گیا بھائی۔ پر بھی بن رہے ہیں، چونچ بھی بن رہی ہے، آنکھ بھی بن رہی ہے، چوزے کا دل بھی بن رہا ہے، اور کیا بن رہا ہے؟ صرف ہیٹ مل رہی ہے اس کو۔ 21 دن کیا مل رہی ہے؟ ہیٹ مل رہی ہے۔ اس ہیٹ سے اس کے اندر ایسے انقلاب آنا شروع، اور تھوڑے دنوں میں 21 دن کے بعد چوزا چونچ مار کے باہر۔ جیسے ہی باہر آیا ہے، مرغی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا کہ کس کا بچہ ہے؟ میرا بچہ ہے۔ اب کسی کا باپ اس کے قریب آگے دکھائے، پھر 24 چوزے بھی ہوں نا، 24، آپ کوئی نیا چوزا لا کے چھوڑ کے تو دکھاؤ۔ مرغی کو ایک دن میں پتا ہوتا ہے میرا والا کون سا ہے اور باہر سے مال کون سا ہے، جھالی کون سا ہے۔ اس ایک دن میں اتنی ہوشیار ہو گئی، سب کے کلر ایک جیسے، بالکل اسی کلر کا چوزا لا کے چھوڑ دو آپ، مار کے اس کا حشر نشر کر دے گی 1 منٹ میں۔ اپنے بچوں کی اتنی سمجھ اس کو کہاں سے پیدا ہو گئی،
پھر ان بچوں کو اس کو پتا ہے کہ ان بچوں کو پالنا کیسے ہے. ان بچوں کو باجرہ توڑ توڑ کے کھلائے گی. آپ بڑے بڑے باجرے ڈالو, مرغی کیا کرے گی؟ توڑتی, تاکہ چوزے کھائیں. پھر جہاں جہاں مرغی, چوزے اس کے پیچھے پیچھے. چوزوں کو پتا ہے یہ ہماری کون ہے؟ ماں ہے. سردیوں میں اپنے پروں میں چھپا لے گی, بلی سے لڑے گی. اور دوسری میں نے مرغیاں پالی ہمارے, جب بھی آپ کو پتا ہے نئی مرغی لے کر آؤ نا, پرانی مرغی اس کا استقبال کرتی ہے بہت اچھے طریقے. مرغیوں میں حسد بہت ہوتا ہے, جیلسی. تو میرے پاس 5-6 مرغیاں تھیں, میں ایک نئی مرغی لے کر آ گیا. وہ نئی مرغی کمزور بھی تھی, تو پرانیوں نے نا اس کی گت بنانا شروع کہ یہ کیوں آ گئی ہے. یہ جیسے کوئی نئی پڑوسن آ گئی ہو نا آپ کے محلے میں جس کو آپ پسند نہیں کرتے, مرغیوں نے اس کی مار کٹائی شروع کر دی. میں نے بیچاری کو الگ ڈڑبے میں رکھ دیا کہ یہ تو مر جائے گی, زخمی کر دیا اس کو. اس کے نیچے ہم نے لا کے رکھ دیے انڈے. تقریباً 12 چوزے نکلے اس کے اندر سے. جس دن اس میں سے چوزے نکلے ہیں نا, اب وہ 5-6 مرغیاں آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. اب بچوں کی حفاظت کے لیے نا اللہ نے اس میں اتنی قوت پیدا کر دی. صحت وہی ہے پرانی, کانفیڈنس, قوت, طاقت اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ اب کوئی مرغی اس کو چھیڑنے کا نام نہیں لے. یہ اللہ نے اس کے دل میں رکھا کہ تو اگر آج مر جائے گی تو تو اکیلی نہیں مرے گی, تیرے بچے بھی مر جائیں گے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس عورت کے بچے ہوتے ہیں اس میں کانفیڈنس, اعتماد پیدا ہوتا ہے, اس میں قوت پیدا ہوتی ہے. 1-2 بچوں کے ساتھ عورت طاقتور نہیں بنتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی نہیں سمجھے, ابھی بعد میں سمجھاؤں گا یہ اچھی طریقے سے, ابھی سمجھ میں نہیں آیا. تو بھائی اس طریقے سے اللہ کیا کر رہا ہے, ہمیں مرغیاں کھلا رہا ہے. یہ مرغی سارے کام کس کے لیے کر رہی ہے؟ بولو نا. ہمارے لیے کر رہی ہے, اپنے لیے تھوڑی کر رہی ہے. وہ اتنے مہدے سے, محبت سے چوزوں کو پال پوس کے بڑا کرے گی, کاٹ کے کون کھائے گا؟ یہ ہمارے لیے ہو رہا ہے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کمالات بھی ہیں. تو ان کمالات اور ان احسانات کی وجہ سے اللہ ہم سے ایک مطالبہ کرتے ہیں. مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی جیسی نظر آ رہی. ابھی ہم آ رہے تھے, راستے میں ہمیں قبرستان نظر آیا. تو آپ کا کیا خیال ہے 50 سال, 60 سال, 70 سال کے بعد ہم سب کہاں ہوں گے؟ ہم قبر کے اندر ہوں گے. لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ طارق مسعود صاحب کی قبر ہے. کوئی کہہ رہا ہوگا آپ امام صاحب ہیں نا, یہ امام صاحب کی خبر ہے, منوڑا میں یہ نماز معذرت کے ساتھ امام صاحب. لوگ کہیں گے نا یہ امام صاحب یہاں منوڑا کی فلاں مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے, چلو یار ان کی خبر پہ کچھ مغفرت کی دعا کر لیتے. ہوگا کہ نہیں ہوگا امام صاحب؟ آپ کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن یہ بیٹھنے کے بجائے لیٹے ہوئے ہوں گے, اور بستروں پہ نہیں, زمین کے اندر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ نے ہمیں ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا. جیسے قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم, تمہاری ماں جو روٹی کھاتی ہے نا اس مٹی سے بنتی ہے. وہ مٹی کو اللہ مختلف مرحلوں سے گزارتا ہے. اب آپ دیکھو زمین میں آپ کو کوئی خربوزہ نظر آتا ہے جب آپ خربوزے کا بیج ڈالتے ہو, زمین میں گھاس نظر آتی ہے, زمین کھود کے دیکھو, گوبر, مٹی اور پانی, ایسا ہی ہے نا. لیکن آپ نے اتنا سا بیج ڈالا خربوزے کا, آپ نے اتنا سا بیج ڈالا گندم کا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسی گوبر, مٹی, پانی کے ملاپ سے پودا بننا. ایسا ہی ہے نا, اندر تو پودا نہیں ہے. اللہ اپنی قدرت سے کیا کرتا ہے؟ اسی گوبر, مٹی اور پانی سے خربوزے کی بیل نکلنا. یہ گوبر, مٹی, پانی ہے جو مل کے کیا بن رہا ہے؟ پودا بن رہا ہے. پھر اسی سے گندم بن رہا ہے, اسی سے خربوزہ بن رہا ہے, اسی سے آم بن رہا ہے. اسی گھاس کو جانور کھاتے ہیں جو مٹی سے بنی تھی, اسی گھاس سے گوشت بن رہا ہے, اسی گھاس سے دودھ بن رہا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے دودھ بھی بناتا ہے, اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے گوشت بھی بناتا ہے, اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے خربوزہ بھی بناتا ہے, اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے آم بھی بناتا ہے, مٹی سے انار بھی بناتا ہے. مٹی میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر یہی خوراک ماں باپ کھاتے ہیں, اولاد کے جرثومے بنتے ہیں, یہی خوراک کھا کے مٹی گوشت میں تبدیل ہوتی ہے, پھر بچے میں تبدیل ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں کس سے کشیدہ ہے؟ مٹی سے. مٹی سے سب چیزیں بنا کے بچہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا. پھر جو ہم خوراکیں کھا رہے ہیں وہ بھی کس سے بنی ہوئی ہیں؟ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا کمار آپ نے دیکھا جو مٹی سے اتنی ساری چیزیں بنا لیتا ہو ہے بھائی, اور ہر چیز دوسرے سے بالکل الگ؟ کوئی دیکھا دنیا میں آپ نے؟ قرآن کیا کہتا ہے, آپ خوب اس کو سمجھیں. اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے اپنی قدرت سے مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے تمہیں انسان بنا دیا, ایسے ہی میں فیہا نعیدکم, تمہیں دوبارہ کیا بنا دوں گا؟ مٹی بنا دوں گا. یہ تو ہم قبروں میں مردوں کو مٹی بنتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر ہم نے یہ عمل نہ دیکھا ہوتا
کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے یہ امام صاحب مٹی بن جائیں گے، آپ سے کہتا ہے یہ صاحب مٹی بن جائیں گے، صاحب کو غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ صاحب کہتا ہے میں کیسے مٹی بن جاؤں گا بھائی، میری آنکھ ہے میری ناک ہے، میں مٹی کیسے بن جاؤں گا؟ لیکن اللہ اپنی قدرت سے دوبارہ مٹی بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، دوبارہ کیا کر دیں گے؟ مٹی۔ آپ میت کو قبر میں دفنا کے چھوڑ دیں، شروع میں اس میں کیڑے پڑیں گے، لاش پھٹے گی، گلے گی، سڑے گی، بدبو آئے گی، ہوتے 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 کیڑے جب کھا کھا کے ختم کر دیں گے تو کیڑے بھی بالآخر مر جائیں گے، پھر وہ لاش ختم ہوتے 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 ایک ہڈی باقی رہ جائے گی، پھر ہوتے 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 وہ ہڈی بھی مارکیٹ سے شارٹ، پھر آپ قبر کھود کے دیکھیں گے بندہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے بھائی، وہ شارٹ نہیں ہوا، وہ مٹی میں تبدیل ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ سب کیا بن گیا ہے؟ مٹی بن گیا ہے۔ ہر چیز مٹی سے بنا کے دوبارہ اللہ کیا کر دیتا ہے؟ مٹی۔ اگر صرف اتنی سی بات ہوتی نا میرے بھائی کہ ہم مٹی سے بن کے مٹی میں جا کے ختم ہو جاتے تو پھر ٹینشن کی بات نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں مٹی سے جب ہم انسان بنے تو تھوڑا سا ٹائم ہمیں ملا ہے دوبارہ مٹی بننے کے لیے، اس دوران جتنے مزے اڑا سکتے ہو اڑا لو، 4 دن کی زندگی ہے پھر اندھیری رات ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہم کیا کرتے؟ لائف کو انجوائے کرتے جیسے انگریز انجوائے کرتے، نائٹ کلبوں میں ناچتے، شرابیں پیتے ہیں، لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھتے، اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں، ابا اماں کے حقوق ان کے معاشرے میں نہیں ہے، سود بھی کھا لیتے ہیں، جوا بھی کھیل لیتے ہیں، نشہ بھی کرتے ہیں، گٹکے وٹکے چرس ہیروئن، یہ تو ساری وہاں سے آئی ہیں نا ہمارے معاشرے میں۔ لیکن اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ میں نے جب تمہیں مٹی سے بنایا ہے نا اور مٹی میں دوبارہ لے کر گیا ہوں، تو یہ میں نے اپنی قدرت جو تمہیں دکھائی ہے صرف جنرل نالج میں اضافے کے لیے نہیں دکھائی ہے، میں نے یہ قدرت تمہیں کہ تمہاری نالج میں اضافہ ہو جائے کہ ہم ایسے بنے تھے اور ایسے ختم ہو گئے۔ سبحان اللہ، بڑا مزہ آیا بھائی، زبردست بات ہو گئی۔